السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آج میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں آج رات 110 سالہ پرانا فتویٰ بھیجوں گا، اوریجنل اسکین پیج، جس میں دیوبندی جماعت کے امام و پیشوا کا بھی فتویٰ شامل ہوگا۔ اور وہ فتویٰ اس متعلق ہے کہ جو آج اکثر سنی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا غوث المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ کہ اے جیلان کے رہنے والے بزرگ شیخ عبد القادر، اللہ کے لیے ہماری مدد کیجیے، جب اس طرح کہتے ہیں تو جھٹ سے وہابی دیوبندی شرک و کفر کے فتوے جھاڑنے لگتے ہیں، بنا ان کی مراد پوچھے، بنا ان کا منشا پوچھے اور بنا اپنے گھر کی کتابیں پڑھے۔ تو ان گھامڑوں کو حدیث و قرآن سے تو بہت سی دلیلیں دی گئی اور بتایا گیا کہ جب بھی ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں تو اسی نیت سے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور وہ اللہ ہی کے حکم سے مدد کریں گے۔ اگر اللہ نہ چاہے اور ساری کائنات مل کر چاہ لے تو کسی کو ایک حبہ برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے کہ فلاں کا نقصان کروں تو کسی بندے مومن کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا عقیدہ صاف ستھرا واضح ہے تو اس کے بعد بھی یہ 40 دن جماعت میں جا کر آنے والے، چلہ مارنے والے، تبلچی، یہ چمبوڑیا، 2 ٹکے کے لوگ جن کو نہ قرآن آتی ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ گھر میں کیا کیا رکھا ہے وہی نہیں پتہ، شرک کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ بہرحال اوپر جو میں نے یہ اسکین پیج بھیجا ہے، اس کتاب کا نام، یہ کتاب جو ہے نام ہے اس کا فتویٰ جواز یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، یعنی یہ وظیفہ جو پڑھا جاتا ہے کہ اے بزرگ عبد القادر جیلان کے رہنے والے، اللہ کے لیے ہماری مدد کریں، تو اس کے جواز کے اس میں فتاوے ہیں۔ تو ان میں کن کن علماء کے فتاوے ہیں دکھایا گیا۔ مہری و دستخطی علماء کبار و فضلائے نامدار، یعنی جناب مولانا ارشاد حسین صاحب رامپوری، وہ جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، وہ جناب مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی، وہ جناب مولانا احمد حسن صاحب کانپوری، وہ مولانا محمد نعیم صاحب لکھنوی، وہ مولانا محمد عین القضات صاحب حیدرآبادی، وہ مولانا محمد مسعود صاحب نقشبندی دہلوی وغیرہ سلمہم اللہ تعالی، یہ ان علماء کے اس میں فتاوے ہے۔ 1336 ہجری میں یہ چھپی ہے، 1446 چل رہی ہے، یعنی 110 سال پہلے۔ تو مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے فتوے کے بعد صفحہ نمبر 24 پہ مولوی رشید گنگوہی کا فتویٰ ہے، 23 سے شروع ہوتا ہے، 24 پہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس کی اردو عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ اسے تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں، اور وہابی دیوبندی، خاص طور سے دیوبندی تبلچی، یہ دیوبند سے پڑھے ہوئے، مظاہر العلوم سے پڑھے ہوئے، ندوہ سے پڑھے ہوئے، یا کہیں کے پڑھے ہوئے، یا جماعت میں سیر کر کے آنے والے جو بغل میں شرک و کفر کی توپ لے کر ہمہ وقت دندناتے پھرتے ہیں، انہیں دکھائیں کہ مولوی رشید گنگوہی آپ کے امام و پیشوا، وہ فرماتے ہیں اس کا پڑھنا شرک اس وقت ہوگا کہ شیخ کو عالم غیب و متصرف مستقل جانے، یہ اس وقت شرک ہوگا۔ اور جو اس لفظ میں برکت اثر جان کر پڑھے تو بعض مشائخ قادریہ کا معمول ہے ایسے پڑھے پر تکفیر ہو سکے اور نہ تفسیق، اگرچہ ایسے وظیفے کا پڑھنا اولا بھی نہیں ہے، یعنی جو اس طرح نہ پڑھے تو اس کی تکفیر کرنا یا اسے فاسق سمجھنا یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے، اور کسی مسلمان پر گمان، کفر، شرک، فسق کا کرنا جب تک تعویل اس کے قول کی حسن ہو سکے درست نہیں۔ ذرا عقل کے اندھو نصیحت حاصل کرو کہ تم جب مزارات اولیاء پہ جاہل لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہو، حالانکہ سجدے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ذرا بھی جائز نہیں سمجھتے اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے اماموں پیشوا اعلیٰ حضرت کی کتاب الزبدۃ الزکیہ اٹھا کر پڑھ لو، آپ کو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ خود مولوی تھانوی نے بھی سجدے کی 2 قسمیں بیان کی ہے، سجدہ تعبدی، سجدہ تحیت۔ سجدہ تعبدی بالاتفاق عبادت کا سجدہ جو ہے وہ شرک ہے، اور تعظیم کا جو سجدہ ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔
تو بہت سے جاہل مسلمان جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، تو اس موقع پر بغیر ان کی مراد جانے ویڈیو کاٹ چھانٹ کر نیٹ پہ ڈال دینا اور انہیں کافر و مشرک قرار دینے والے اپنے مولوی کے اس فتوے پر عمل کریں کہ وہ کہتا ہے جب تک تعویل اس کے قول کی حسن ہو سکے درست نہیں۔ اگر وہ اقرار کرے کہ میری مراد معنی کفر کے ہے تو مذائقہ نہیں، اگر وہ کہتا ہاں یہ کفر ہی والا معنی ہے تو اس صورت میں اسے کافر کہا جائے گا، اور جب تک کہ وہ اقرار کچھ نہ کرے تو تعویل کر کے مسلمان بتاوے، اور جو تعویل ابھی بیان کرے تو پھر اس پر گمان بد کرنا خود معصیت ہے، یعنی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، یعنی بعض مرتبہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہے۔ پھر لکھتا ہے لہٰذا ایسے شخص کی امامت بھی درست ہے اور پہلی صلاۃ یعنی جو نماز پڑھی وہ بھی درست ہے اور باہم اتفاق واجب ہے فقط، واللہ تعالی عالم۔ کتبہ الاحقر، اس کا مطلب ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کتبہ الاحقر لکھا سب سے گھٹیا آدمی نے، رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ اب یہ رشید احمد پہ جو رشید احمد ہے یہ نام تو ان کے مولانا کا احمد کے اوپر دیکھیے سواد کا ٹکڑا مارا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جاہلوں سے پوچھو کہ تم تو عربی مدرسے بناتے ہو اور حضور کو اردو پڑھانے کے دعوے کرتے ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہاں احمد سے مراد احمد مختار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہیں ہے، بلکہ دیوبند کا کوا جائز کرنے والا رشید گنگوہی مولوی ہے، تو اس کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اچھے معنی دارت کیوں لکھا گیا؟ تو اتنی تمیز تو پہلے سیکھ لو۔ تو بہرحال اس فتوے کے روح سے معلوم پڑا کہ جو مسلمان حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھتے بیٹھتے مدد کے لیے پکارتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ رب تعالیٰ چاہے تو اپنے اس محبوب بندے کے ذریعے میری مدد فرما دے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مشائخ قادریہ کا معمول ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس چینل سے ہم تمام فرقہ باطلہ، ابھی تو دیوبندیت، کشف راز دیوبندیت کی حقیقت اجاگر کرنے کا سلسلہ شروع ہے، اور ایسی ایسی پول کھولی جائیں گی، وہ باتیں بتائی جائیں گی جو دیوبندیوں نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ساری حقیقتیں اس چینل سے کھولی جائیں گی۔ آپ نہیں چاہتے کہ ان کالی کرتوتوں کا امت مسلمہ کو پتہ چلے اور لوگ صرف نماز و روزہ دیکھ کر ان کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں، تو آپ کمر ہمت کو کس لیں اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو اس چینل سے جوڑیں، چینل کی لنک کو تمام سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اور اپنے ائمہ سے گزارش کریں کہ اس چینل کا اعلان کریں تاکہ تمام سنی بھائی بہن ملک و بیرون ملک میں رہنے والے اس چینل سے جڑیں۔ رد دیوبندیت کے بعد انشاءاللہ الرحمن تمام فرقہ باطلہ جو پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر قرآن و سنت کی آڑ لے کر اور ایمان و عقیدے سے کھیل رہے ہیں، ان سبھی کی حقیقت کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کے سچے مذہب پہ استقامت نصیب فرمائے، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔